چیئرمین پی ٹی آئی آج کی اس کتاب میں آئندہ کے لاہ عمل کا بھی اعلان کریں گے، بڑا اعلان کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے، کس طرح سے اس حکومت سے نجات ملے گی عوام کو۔ 9 بجے کا وقت کپتان کی جانب سے دیا گیا ہے، تمام چھوٹے بڑے شہروں میں یہ کال ہے، لاہور میں بھی، کراچی میں بھی، اسلام آباد، پشاور، فیصل آباد، تمام شہروں میں بڑی سکرینوں کا انتظام کیا گیا ہے، جہاں پر عمران خان جو کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ورچوئل خطاب کر رہے ہوں گے لوگوں سے، ان کو اپنا لاہ عمل بتائیں گے کہ کس طرح سے امپورٹڈ حکومت کے خلاف آپ سب لوگوں نے متحد ہونا ہے اور یک آواز بن کر آگے بڑھنا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، اینکر پرسن تجزیہ کار جمیل فاروقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جمیل، آج کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ تھوڑا وقت بھی گزر گیا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج لوگ کم نکلیں گے مختلف شہروں میں عمران خان کی اس کال پر مہنگائی کے خلاف جو دی گئی ہے؟ دیکھیں، گرمی تو اپنی جگہ پر ہے اور پورا دن گرمی نے جو ہے نا وہ لوگوں کو بدحال کر کے رکھا ہوا ہے، سخت ٹمپریچر ہے۔ ادھر اسلام آباد میں ویدر پھر بھی بہتر ہے، ہیومیڈیٹی اگین، کراچی کا بھی یہی حال ہے، لاہور میں بھی گرمی ہے، تو وہ میٹر اپنی جگہ پر، بٹ ایکچوئل جو ٹائمنگ آف دا کال ہے وہ 7 بجے کے بعد لوگ نکلیں گے۔ رات 10 بجے اگر عمران خان صاحب نے خطاب کرنا ہے ویڈیو لنک پہ، تو اس سے یہ بات طے ہے کہ لوگوں نے رات میں نکلنا ہے، شام 5-6 بجے کے بعد یہ ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی۔ آپ کی اور ہماری خام خیالی ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے، لوگ نکلیں گے جب بات یہ کھل کر کہہ دی گئی ہے کہ پرامن احتجاج ہوگا، لیڈر لیس ہوگا، خود عمران خان فلور پہ نہیں ہوں گے، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہوں گے۔ اب F9 میں ان کی جو ذیلی قیادت ہے، جس میں اسد عمر صاحب ہیں، فاروق حبیب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، یہ لوگ یہاں پر اکٹھے ہوں گے، یہ مختلف جگہوں پر اپنے اپنے حلقوں کے اندر، علاقوں کے اندر خطابات کریں گے اور آخر میں خان صاحب خطاب کریں گے۔ بہرحال مہنگائی کی جو ویو آئی ہے اور جس طرح سے پیٹرولیم پرائسز بڑھی ہیں، مزید بڑھنے کا خدشہ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پوش ایریا، میں تو خود اسلام آباد میں ہوں، یہاں کے پوش ترین ایریا میں بھی دن میں 8-8, 9-9 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے ہر 2 گھنٹے کے بعد۔ اب کراچی کا حال آپ خود دیکھ رہے ہوں گے، لاہور سے دوست ہمیں بتاتے ہیں، تو اسلام آباد جیسے شہر کے اندر یہ حال ہے۔ میں ٹویٹر پہ ایک صارف سے بات کر رہا تھا، ہی از اے فرینڈ آف مائن، وہ بتاتا ہے کہ کانپور سے تقریباً 25 کلومیٹر آگے ہے، وہاں پر 3 دن سے لائٹ نہیں ہے۔ اوپر سے انہوں نے شاپنگ مالز اور مارکیٹس شام 8 بجے کے بعد بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اسلام آباد جیسے شہر کے اندر، باقی شہروں کو چھوڑ دیں۔ تو اگر یہی آپ لوگوں نے کرنا تھا تو اس سے بہتر تو پھر خان کر رہا تھا، وہ بہتر چلا رہا تھا۔ 150 روپے فی لیٹر والا پیٹرول آپ کو مہنگا لگ رہا تھا، اس کے لیے اس وقت کے ڈرائیور نکل رہے تھے اور کروڑوں روپے کے اشتہارات بھی اخبارات میں لگ رہے تھے۔ وہ پتہ نہیں کس طرح کا مہنگا دور تھا کہ اس کے لیے وہ ڈرائیور پتہ نہیں اب نیپال چلا گیا ہے، افغانستان چلا گیا ہے، روانڈا چلا گیا ہے یا یوگنڈا چلا گیا ہے، وہ والا ڈرائیور جمیل وہ والی جو مہنگائی تھی نا، جمیل جو وہ مہنگائی تھی جو خان نے کی تھی، اس مہنگائی کو مکانے کے لیے ایک مارچ کا آغاز ہوا تھا اور اس کے بعد یہ ساری حکومت ہم پر مسلط ہوئی تھی، تو اب وہ لوگ کہاں ہیں جو اس وقت مہنگائی مکانے کے لیے نکلے تھے مارچ کی صورت میں؟ دیکھیں، وہ سارے لوگ سن بات لینے گئے ہوئے ہیں، اس میں ایک جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، دوسرے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ کسی روانڈا یا یوگنڈا کے آئی لینڈ کے اوپر سن بات لے رہے ہوں گے۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان میری نظر سے گزرا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ملک میں مہنگائی ہے یہ عمرانی معاہدے کے تحت ہو رہی ہے۔ عمرانی معاہدہ یعنی وہ IMF کے ساتھ معاہدے کی بات کر رہے ہیں۔ تو ان صاحب سے کوئی پوچھے کہ آپ کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے، آپ وہ والا معاہدہ توڑ دو نا بھائی، آپ کے لیے IMF کب سے حلال ہو گیا؟ بالکل اسی طرح کا جمیل اسٹیٹمنٹ مریم اورنگ زیب نے بھی دیا ہے، اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو مہنگائی ہے اس کی جو وجہ ہے وہ پچھلی حکومت تھی، یعنی PTI حکومت تھی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے ہی IMF سے غلط معاہدے کیے جس کی بنا پر ابھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا اور آج عوام نہیں نکلیں گے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو اگر عوام نکلتے ہیں آج تو کتنا پریشر بلڈ ہوگا یہ ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس پر؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام اس وقت نکلی ہے جس وقت خان صاحب فلور پہ نہیں تھے، سٹریٹس میں نہیں تھے، اس وقت نکلی ہے۔ پھر عوام اس وقت بھی نکلی ہے جب آپ لوگوں نے ظلم کا بازار گرم کیا، اسٹریٹ شیل فائرز کیے تمام ہمارے سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز میں، عوام اس وقت بھی نکلی ہے، عوام آج بھی نکلے گی، عوام کو آپ روک نہیں سکتے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے۔ لیکن یہ پچھلی حکومت پر ڈالنے والا جو فنڈا ہے، جس وقت خان صاحب گورنمنٹ کر رہے تھے، ہمیں اس وقت بھی لگ رہا تھا کہ وہ پریویس گورنمنٹ سے کیوں ڈال رہے ہیں، لیکن ان کی ایک کوالٹی تھی
कि वो आवाज़ के दरमियान में दीवार बनकर खड़े हुए थे। आप देखिए कि 145 से 150 तक उन्होंने पेट्रोल को रखा, बढ़ने नहीं दिया, हालांकि पूरी दुनिया में उस वक्त बढ़ रहा था। और इस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस कम हो रही हैं। उस वक्त यही गवर्नमेंट थी, ये जो अपोजिशन में उस वक्त हुआ करती थी, यानी नून लीग और पीडीएम, ये लोग फरमाते थे कि जी आप पर कैपिटा इनकम को आप क्यों कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, उसको ना करें। और पाकिस्तान में तो बहुत महंगा पेट्रोल बिक रहा है। आपने आते ही 84 रुपए, 15 दिन के अंदर 84 रुपए। किसी ने ये सोचा है कि आम आदमी गरीब जिसका 25-30 हजार रुपए महीना जिसकी इनकम है, उसका गुजर बसर कैसे होता होगा? मैं तो समझ रहा हूँ कि हमारे पास आपके घर में अगर गैस ना जल रही हो ना, आप बीबी मरियम साहिबा आका शहजादी की तस्वीर लेकर ना उस चूल्हे के बराबर में रखें, शायद उसको एनर्जी मिल जाए और वो जल जाए। अगर आपको ज्यादा, अगर आपकी गाड़ी नहीं चल रही ना, आप मौसूफ मौलाना फजल रहमान साहब की एक तस्वीर किसी बॉटल में डालें, उसका महलूल बनाएं और डाल दें अपने इंजन के अंदर, हो सकता है कि गाड़ी फटफड़ा के चल पड़े। इससे ज्यादा और कोई जुल्म नहीं हो सकता इस कौम के साथ। मतलब ढिटाई की हद होती है, ना मानने वाली ढिटाई की हद हो गई है कि यार आप इमरान खान के ऊपर डाल रहे हो, और फिर वो वाले तमाम जो एलिमेंट्स थे या एक्टर्स या फैक्टर्स थे जो उस वक्त महंगाई मुकाओ मार के लिए बाहर निकल रहे थे, किधर है वो? आज मर गए, उनको मौत आ गई है, नेपाल चले गए। मैं तो मीडिया पे हैरान हूँ जो सुबह दोपहर शाम जाकर सब्जी के रेट पता कर जाए, जाकर पता करें प्याज के क्या रेट है इस वक्त बाहर, जाए टमाटर के रेट पता करें, आपको लग पता जाएगा। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूं, जो ग्रॉसरी मैं 22,000-23,000 रुपए महीना में लेता था ना, वो अब मुझे 45-46 हजार रुपए मिल रही है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस सारी सूरत हाल में गरीब आदमी क्या करेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।